ہوتا ہے اور یہ اتنا ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ٹرانس باؤنڈری واٹر گورننس جو ورلڈ وائڈ ہے یہ اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں. ایک تو یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ اور جو سعودی عربیہ کا ان کا ٹرپ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایک دن پہلے جو سکھ یاتری ہیں ہندوستان کے وہ پاکستان سے واپس گئے ہیں ہندوستان. تو سکھوں کے ساتھ بھی جو ان کی نفرت ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. جس طرح ان کو پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر ان کو کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس طرح وہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ کریں. اور اس وقت جو ہم کشمیر کے اندر بھی جو حالات دیکھ رہے ہیں ہر کشمیری جو وہاں پر ہے وہاں پہ ٹورسٹ کا خیال رکھ رہا ہے, مسجدوں کو کھول دیا, گھروں کو کھول دیا. اور یہ تو کشمیریات کی ہماری روایت ہے کہ ہم نے آج تک کسی ٹورسٹ کو کسی فارنر کو کبھی اٹیک نہیں کیا, کسی ہندو کو نہیں اٹیک کیا. ہماری اگر جنگ ہے تو وہ آکوپیشن فورسز کے ساتھ ہے. ہم ایک اصول پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے عورتوں بچوں کبھی بھی کشمیریوں نے کبھی ان کو کوئی ابیوز تک نہیں کیا, کبھی ہراس نہیں کیا. بلکہ جب 5 اگست کا بھی وقت آیا تھا اس وقت بھی جو ٹریپ ہو گئے تھے وہاں پہ ٹورسٹ تو ان کو گھروں میں ہم لوگوں نے کشمیریوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی تھی جب انہوں نے کرفیو امپوز کر دیا تھا. بھوکے پیاسے کشمیری اس وقت مر رہے تھے مگر پھر بھی انہوں نے ٹورسٹ کو جو ہے اپنے گھروں سے کھانے دیے تھے. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو انڈس ٹریٹی ہے جو ایلوکیٹ کرتی ہے 3 ویسٹرن ریورز آف دا انڈس ریور سسٹم ٹورڈز پاکستان, تو انڈیا اگر یہ پانی روک دے گا پاکستان کی طرف اور اس کے لیے اشد ضرورت ہوگی کہ ڈیمز کو بلڈ کیا جائے. مگر ڈیمز اوور نائٹ ایک رات میں تو نہیں بلڈ کیے جاتے. تو یہ تو ہر صورت پاکستان کو اس کو ارجنٹلی پرو ایکٹیو میجرز لینے پڑیں گے. ورلڈ بینک از اے پارٹی ٹو دس اور اس کے ساتھ گلوبل پاورز کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ لے کے جایا جائے. ایک دفعہ پھر نہ سے پورے خطے کا جو پیس جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک نئی جنگ کی طرف ہندوستان کی مودی سرکار لے کے جا رہی ہے. کیونکہ ہم نے ان کا ٹریڈیشنل جو دیکھا ہے اڑی کے اٹیک جتنے بھی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے پٹھان کوٹ بالا کوٹ جتنے بھی, اس کے بعد فائدہ جو ہوا ہے وہ ہندوتوا کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہے. تو اس کا بینیفیشری صرف اور صرف مودی ہے. اگر نقصان اس کا کوئی ہو رہا ہے تو نہتے کشمیریوں کو ہو رہا ہے. ریجن کی جو ہے جو اسٹیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر پراکسیز بڑھتی جا رہی ہیں, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر جو یہ ابینڈمنٹ ہو رہی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی, اٹ از اے پیوٹ ٹورڈز یو ایس لیڈ اسٹریٹجک بلاکس. اور ہم نے یہ بھی ساتھ دیکھا ہے کہ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں بائی لیٹرل ڈپلومیسی کو ہر لیول پہ. 5 اگست کے بعد تو ساری بائی لیٹرل ٹریٹیز جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ساری ہندوستان نے جو ہے وہ اپنی یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کر کے انلیگلی کیا. تو یہ ہائیڈرو جو پولیٹیکل بیلنس ہے ساؤتھ ایشیا کا دیٹ از سیویئرلی بینگ تھریٹنڈ. ایز اے ریجنل پاور China, I appeal to them, and as a key investor in the region, China has both the moral obligation and the strategic interest to lead the effort in preserving trans-boundary water cooperation and regional stability. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو میں نے وہاں بھی بہت سی ٹویٹر کے اوپر بھی ہر جگہ بیانات چل رہے ہیں تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ مائیکل کلگم جن کا ایک تھنک ٹینک ہے امریکہ کے اندر کہ وہ اس انسیڈنٹ کے 12 گھنٹے کے بعد ہی ان کو پتا تھا کہ انڈیا نے اگلا ایکشن کیا لینا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا اٹس ویری اسکیپٹیکل دیٹ they already had announced that India is going to take the following actions against Pakistan, and nobody is talking from the global powers about the Kashmiris who are being butchered, being slaughtered, they are homeless, there are curfews, there's genocide happening, their land is being forcefully occupied, our entire leadership is in jail or being hanged. اور اس کے ساتھ جو بہت بڑا فیئر اور خطرہ ہمیں لگا ہوا ہے کیونکہ اگلے مہینے یاسین صاحب کی بھی ہینگنگ کی کراس ایگزامینیشن کی کیسز چل رہے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ اس فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے کشمیریوں کو سزا دی جائے that the Kashmiri people should not be punished for this false flag terror attack done by Modi, by RSS, by RAW, because they are the direct beneficiaries of this. And God forbid this propaganda that is going on globally, and whosoever is sympathizing with India must know
that no proper probe has happened, no investigation has happened, no impartial investigation, and this blame game and starting a war stunt. They must not forget this is a nuclear flashpoint. It is not just India, Pakistan, it's China also, it's a regional stability, and nobody has a right to kill unarmed civilians, unarmed people of Kashmir who are the heirs of that land. Demographic changes are taking place, and on this excuse, India might, God forbid, hang Yasin Malik and the other Kashmiri peaceful political leadership. So I don't know what big game is cooking up in the world, and whosoever is helping or supporting India at this time, I think this will be a dangerous, dirty game, and the nefarious designs, the impact it will have on the region and the world at large will be colossal. And I think in the end, I would just like to say that this conflict is unresolved for decades and decades. The Kashmiri conflict is the oldest pending conflict in the world. It risks nuclear escalations. On 27th of February 2019, nuclear codes were exchanged between India and Pakistan. We were very close towards a micro-nuclear exchange. And this time, things have gone way ahead. If we follow the policy of appeasement, complicity, if the world ignores the Kashmiri people right now, does not look at the repercussions, the economic and the security costs involved with this growing unresolved conflict, I feel that I fear that very soon we are heading towards a World War III. We need to stop that. The same cycle is repeating one after the other. There's a complete failure of international diplomacy, and I think we do not want a policy, a defensive policy. We want an offensive policy. Pakistan should also categorically state now that Shimla agreement is nullified. No CBMs can work, no talks with India can come about productively if Kashmir issue is not resolved, and Kashmir is the lifeline of this entire region's stability. So in the end, without settling Kashmir issue, there is no room for normalcy and stability in the region. And all these 5 big decisions taken by India, nullification of Indus Water Treaty of 1960, the integrated check post of Atari will be closed, it's Pakistani nationals not being permitted to travel to India, and the defense, military, naval and air advisors in Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. So the overall strength of the High Commission is being brought down to almost 30. So this is scripted, this is orchestrated, and this is basically done to link the Kashmir freedom struggle with terrorism, and also to blame Pakistan for it and start another misadventure. And this misadventure is going to lead towards catastrophic effects, not just in the region, but the world at large. So the world needs to come together to support the plight, the legitimate struggle of the Kashmiris, because that is the main core. And that is where all the global powers that are taking interest, in economic interest, in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, I warn you that do not get into the trap of RSS and RAW. They will use you, and a battlefield will start, and all the economy, all the investments in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir will collapse. So the main thing is for this region to prosper, focus on the issue of Kashmir and resolve this issue, and global powers should put international sanctions on RSS, should ban RSS. It's a terror organization which is growing its network all over. And we ourselves, Kashmiris, are being targeted in Azad Kashmir, in Pakistan, all over the world. My own mother was poisoned. Their networks are so deeply rooted, their sleeper cells. Jafar Express, Samjhota Express, Uri attack, Pathankot, Balakot, Pahalgam, 5th August. So the world needs to stand. Is it going to stand with the terrorist Modi, or is it going to stand with the oppressed people of Kashmir and the biggest victim of terrorism, the Kashmiri people, and all those countries that want this issue to be resolved? Each one of you has a responsibility to speak up against this fascism. Otherwise, it is going to jeopardize global peace and global securities and global economies. Thank you. جب سے دہشت گردی ہو رہی ہے مطلب ہے وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کر کے الزام مسلمانوں پہ لگا دیا جاتا ہے. کوئی بھی بندہ انڈیا میں محفوظ نہیں ہے, کرسچن محفوظ نہیں ہے, مسلمان محفوظ نہیں ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں یہ وہاں پہ تو ساری جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا کے اندر مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ 7 سسٹر اسٹیٹس کی بات جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، منی پور، ناگالینڈ، ٹاملز کے ساتھ ایوری ویئر، کرسچنز کے ساتھ، کرسچنز کی جو ہے ڈیمولش کی جا رہی ہیں چرچز، ہماری مسجدوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے. تو وہ تو ان کا ٹیرر نیٹورک RSS کو آپ نے نہیں روکا تو اس سے تو پورے ہندوستان کو توڑ دینا. مگر ساتھ ساتھ میں پاکستان کے بھی لیڈران کو کہنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ بس کر دیں اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں ڈائلاگ کرنا ہے، اسموک ڈپلومیسیز کرنی ہے، ہم نے کرکٹ ڈپلومیسیز کرنی ہے، کشمیریوں کی جتنی بھی ڈھیر ساری لاشیں ہوں ہم نے ان کے ساتھ ٹریک 2 پہ بات کرنی ہے کہ ڈائلاگ. اس طرح ڈائلاگ نہیں چلتے. اب بہت ہو گیا، آپ بس کر دیں ڈیفینسو پالیسیز، افینسو پر آئیں. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرز کو کیا لاشیں نہیں نظر آ رہی؟ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے؟ فارنرز کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، چائنیز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو کر رہے ہیں. کشمیریوں کی دہشت گردی جو ان